اکثر انسان بیزار ہو کر سوچتا ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کو اب کبھی نہیں مانگے گا، لیکن جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بے ساختہ وہ دعائیں اس کی زبان پہ آ جاتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ایسا ہونے کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اے انسان یاد رکھو، ایسا اسی لیے ہوتا ہے تو تم سوچتے ہو اگر وہ چیز میرے نصیب میں رہی تو وہ خود آ کر مل جائے گی، یعنی تم اپنے دل کو دعا سے غافل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہو۔ تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اور تمہارا رب غیر محسوس تکبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہو چکا ہے، اور تم کہو گے کہ ایسا ارادہ تو ہم بے شمار دعاؤں مانگنے کی بات کرتے ہیں، تب کرتے ہیں جب ہمیں اپنے معجزے کے آثار نظر نہیں آتے، مگر یہی تو وجہ ہے۔ یقین یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جب وقت لگے، جب آثار نہ ہو تو اپنے دلوں کو دعا سے غافل ہی کر دیں۔ چیز کے ملنے میں دیر لگے یا کوئی چیز تم سے چھن جائے تو اس پر اپنے آپ کو مایوس نہ کیا کرو، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز یا خیرات دے رکھے ہیں، جب تک اللہ چاہے انہیں وہ حاصل رہتی ہیں، یعنی ان کے پاس موجود رہتی ہیں، اور جب اللہ چاہے انہیں وہ واپس طلب کر لیتا ہے، کیونکہ وہ رب وہ ان حکمتوں سے واقف ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے، تم سے میرا بندہ میرے بارے میں کوئی سوال کرے تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تو تم اللہ سے مانگو، اپنے یقین کو پختہ رکھو۔ یقین کامل کی مثال تم اس واقعے سے سمجھ سکتے ہو۔ تم یہ سوچتے ہو نا کہ تم نے تو اللہ پر یقین کر لیا ہے، اللہ پر اپنا ہر فیصلہ چھوڑ دیا ہے، مگر وہ پھر بھی میرے مسئلوں کا حل کیوں نہیں نکالتا؟ تمہارا دل و دماغ وسوسوں میں مبتلا ہو کر سوال کرتا ہے نا کہ کیا وہ سچ میں میری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ بھلا وہ کیسے میری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ مجھے اتنا یقین رکھنا بھی چاہیے یا نہیں؟ تو تمہیں پتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تو کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہو۔ یہ بھلا کیسا اعتبار ہے کہ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آر لگے گی کیا پار لگے گی؟ اسے تو بس اعتبار ہونا چاہیے کہ اگر میں ڈوب بھی گیا تو میرے آر پار سے بہتر ہوگا۔ یقیناً تمہیں سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا، مگر اعتبار کا یقین تمہیں سننے میں تو عجیب لگ رہا ہوگا، مگر امتحان تو یہی ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر اللہ پر فیصلہ چھوڑ دو گے تو جو بھی ہوا میرے لیے بہترین ہوگا۔ اس دن صرف آپ بے چینی سے نہیں نکلو گے، بلکہ آپ کا فیصلہ بھی آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا۔